ایسا ہے کہ ختم نبوت کے تاج و تخت پہ حملہ کرنے والا اس کا جرم اتنا شدید ہے، اس کا جرم اتنا گھنونا ہے، اس کا جرم اتنا خطرناک ہے کہ اسلامک اسٹیٹ اسے زندہ رہنے کا بھی حق نہیں دے سکتی۔ اب اسلامک اسٹیٹ کے چیف جسٹس کا فیصلہ تو آ گیا کہ قادیانی منکرین ختم نبوت ان کا کفر ایسا کفر ہے، گستاخان رسول ان کا کفر اس نوعیت کا ہے کہ ایسے سب کافروں کے بارے میں اسلام کا فیصلہ آ چکا، سرور کائنات کا فیصلہ آ چکا کہ اسلامک اسٹیٹ کا سربراہ اس کی ذمہ داری ہے، اس پہ فرض ہے۔ لڑائی ہو جاتی ہے، مجھ سے لڑنے والا لڑتے لڑتے میرا ایک ہاتھ کاٹ دیتا ہے، اب میرے پاس اسے لڑنے کے لیے دوسرا ہاتھ تو ہے، وہ مجھ سے لڑنے والا میرا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیتا ہے۔ اب میرے پاس دو ٹانگیں تو ہیں لیکن وہ مجھ سے لڑنے والا میری ایک ٹانگ بھی کاٹ دیتا ہے۔ اب میرے پاس اسے لڑنے کے لیے دوسری ٹانگ تو ہے، میں زمین پہ بیٹھ کے یا لیٹ کے اس کو کک تو لگا سکتا ہوں نا، مجھ سے لڑنے والا لڑتے لڑتے میری دوسری ٹانگ بھی کاٹ دیتا ہے۔ اب میرے پاس اسے لڑنے کے لیے زبان ہے، میں اپنی زبان کی آتش بیانی سے، اپنی زبان کی شعلہ نوائی سے اس کے خلاف لوگوں کو اکٹھا کر سکتا ہو، اس کے خلاف ایک تحریک بڑا کر سکتا ہو۔ مجھ سے لڑنے والا لڑتے لڑتے میری زبان بھی کاٹ دیتا ہے۔ اب میرے پاس اس سے لڑنے کے لیے دو آنکھیں ہیں، میں اپنی آنکھوں کے تیوروں سے، اپنی آنکھوں کی سرخی سے اس کے خلاف غم کا، غصے کا، نفرت کا اظہار کر سکتا ہو۔ لیکن سامعین محترم، وہ مجھ سے لڑنے والا نہ میرے ایک ہاتھ کاٹے، نہ دوسرا ہاتھ کاٹے، نہ ایک ٹانگ کاٹے، نہ دوسری ٹانگ کاٹے، نہ زبان کاٹے، نہ آنکھیں نکالے، فقط ایک کام کرے، میری شارک کو کاٹ ڈالے۔ یقین جانیے گا، شارک کٹے گی، ہاتھ خود بخود ڈیڈ ہو جائیں گے۔ شارک کٹے گی، ٹانگیں کام کرنا بند کر دے گی، شارک کٹے گی، آنکھ بھی بند ہو جائے گی، زبان بھی بولنا بند کر دے گی۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ دین اسلام کے اندر ختم نبوت کی حیثیت شارک کی سی ہے کہ جب تک یہ شارک کام رہے گی، اللہ کی قسم سارا کا سارا دین اسلام بھی قائم رہے گا۔ اگر مثال کے طور پہ ایک شخص کو ہارٹ اٹیک ہو جائے، دل کا دورہ پڑ جائے، دوسرا بندہ کہے اس کو دل کا دورہ پڑا تو کیا ہوا، اس کے ہاتھ تو ٹھیک ہیں، اس کی ٹانگیں تو ٹھیک ہیں، اس کا برین تو ٹھیک ہے، اس کے گردے، اس کا لبلبا، اس کا پتا، اس کے پھیپھڑے یہ تو سارے ٹھیک ہیں، اس کی وینز یہ تو ٹھیک ہیں، اس کا بلڈ یہ تو ٹھیک ہے۔ کوئی اسے کہے کہ پگلے دل کے دھڑکنے کا نام زندگی ہے اور دل کے رک جانے کا نام موت ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ ختم نبوت کی حیثیت اسلام کے جسد کے اندر دل کی سی ہے کہ جب تک یہ دل دھڑکتا رہے گا، اللہ کی قسم اسلام بھی زندہ رہے گا، اسلام بھی تابندہ رہے گا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اس دل پہ حملہ کرنے کی کوشش کی گئی، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پورے کے پورے دین اسلام پہ اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسی لیے علماء نے یہ بات لکھی کہ اگر قرآن پاک کی 6666 آیات مقدسہ کو ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اگر کل مجموعہ احادیث کو ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ ختم نبوت ہے۔ اگر صحابہ کرام کی، اہل بیت اطہار کی ساری زندگی کی محنتوں کو، کاوشوں کو، ریاستوں کو، ان کے جہاد کو ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ ختم نبوت ہے۔ اگر مجاہدین اسلام کی، محدثین اسلام کی، مفسرین اسلام کی، اگر فقہائے کرام کی، اولیاء کرام کی، علماء کرام کی ساری زندگی کی محنتوں کو ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ میں اس کو مزید وضاحت سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پروردگار
اگر مثال کے طور پہ کسی بھی بات کو اپنی آخری کتاب، اپنی قرآن، اپنی آخری کتاب قرآن پاک کے اندر ایک بار بیان فرما دے، علماء بیٹھے ہیں، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، اہل علم بیٹھے ہیں، پوچھ کے دیکھیے، اللہ کی قسم ہے ہمارے قبول کرنے کے لیے، سر تسلیم ہم کرنے کے لیے، اس بات کو سچا ماننے کے لیے، اس میں ایمان لانے کے لیے بہت ہے۔ اگر پروردگار کسی بھی مسئلے کو، کسی بھی عقیدے کو، کسی بھی بات کو قرآن پاک کے اندر 2 بار بیان فرما دے، 3 بار بیان فرما دے، 5، 10، 15، 20 بار بیان فرما دے، اللہ کی قسم ہے ہمارے قبول کرنے کے لیے، سر تسلیم ہم کرنے کے لیے، اس پہ ایمان لانے کے لیے بہت ہے۔ قربان جائیے عقیدہ ختم نبوت پہ۔ اب خود پروردگار کے ہاں عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت، اساسیت، جامعیت، ذرا اس کا آئیڈیا کیجئے گا کہ میرے پروردگار نے عقیدہ ختم نبوت کو قرآن پاک کے اندر 1-2 بار، 10-15 بار، 20 بار، 50 بار بھی بیان نہیں فرمایا، بلکہ پروردگار نے عقیدہ ختم نبوت کو اپنی آخری کتاب قرآن پاک کے اندر 100 بار ارشاد فرمایا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ آگے چلیے، اگر ہمارے کریم آقا تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی بات کو اپنی مبارک حدیث کے اندر 1 بار بیان فرما دیں، 2 بار بیان فرما دیں، ہمارے قبول کرنے کے لیے، سر تسلیم ہم کرنے کے لیے اللہ کی قسم بہت ہے۔ قربان جائیے خود سرور کائنات کے ہاں عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت، اساسیت، جامعیت، ذرا اس کا آئیڈیا کیجئے گا کہ میرے کریم آقا نے اپنی مبارک حدیث کے اندر عقیدہ ختم نبوت کو 210 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت اگر اس کا آئیڈیا کرنا ہے تو چل کے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے کرتے ہیں۔ ایک بے ایمان، ایک کذاب، ایک دجال جو یمن کا باشندہ تھا، جس کا نام اسود ینسی تھا۔ اہل علم جانتے ہیں کہ یہی وہ کذاب تھا جس نے سب سے پہلے جھوٹی نبوت کے پھاٹک کو کھولا تھا۔ یہی وہ دجال تھا جس نے سرور کائنات کی ظاہری حیات میں ہی دعوی نبوت کر دیا۔ تو جانتے ہیں میرے کریم آقا نے اپنے صحابی حضرت فیروز دہلوی کو بلایا اور ارشاد فرمایا، اے فیروز دہلوی، نہیں ہو سکتا مجھ محمد کی نبوت کے ہوتے ہوئے، ختم نبوت کے ہوتے ہوئے، فرمایا کوئی اٹھے اور دعوی نبوت کرے؟ فرمایا نہیں، محمد کی غیرت، محمد کی حمیت اس بات کو برداشت ہی نہیں کر سکتی۔ اے فیروز دہلوی، ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر یمن چلا جا اور جا کے اس دعوی نبوت کرنے والے کو فرمایا قتل کر کے جہنم واسع کر دے۔ اب یہ میرے کریم آقا کا فرمان تو آ گیا، اب قیامت تک کی آخری صبح تک کے لیے، آخری انسان تک کے لیے یہ پیغام آ گیا کہ ختم نبوت کا معاملہ ایسا ہے کہ ختم نبوت پہ حملہ برداشت کیا جا سکتا نہیں۔ ختم نبوت کا مسئلہ ایسا ہے کہ ختم نبوت کے تاج و تخت پہ حملہ کرنے والا، اس کا جرم اتنا شدید ہے، اس کا جرم اتنا گھنونا ہے، اس کا جرم اتنا خطرناک ہے کہ اسلامک اسٹیٹ اسے زندہ رہنے کا بھی حق نہیں دے سکتی۔ اب اسلامک اسٹیٹ کے چیف جسٹس کا فیصلہ تو آ گیا کہ قادیانی منکرین ختم نبوت، ان کا کفر ایسا کفر ہے، گستاخان رسول ان کا کفر اس نوعیت کا ہے کہ ایسے سب کافروں کے بارے میں اسلام کا فیصلہ آ چکا، سرور کائنات کا فیصلہ آ چکا کہ اسلامک اسٹیٹ کا سربراہ اس کی ذمہ داری ہے، اس پہ فرض ہے کہ ایسے سارے مرتدین کو، ایسے سارے زندیقین کو، ایسے سارے دعوی نبوت کرنے والے اور ان پہ پلید کرنے والے کو
جہنم واسع کیا جائے. یہ شریعت کا معاملہ ہے.